یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 41 تا 50 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور ابراہیم علیہ السلام کا اس قرآن کے اندر تذکرہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کے لیے مفید ہوگا کہ انہیں توحید کا سبق ملے گا کہ کس طرح انہوں نے ایسی قوم اور ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولی کہ جو شرک کے اندر مبتلا تھے، اور چونکہ یہ کفار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو ظاہر کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات ان کے سامنے رکھے گئے۔ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب کہا انہوں نے اپنے والد سے کہ اے میرے والد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی کام آ سکتا ہے آپ کے؟ اے میرے والد، مجھ کو آئی ہے ایک خبر اس چیز کی، یعنی مجھے علم ہے اس چیز کا جو آپ کو نہیں، سو آپ میری راہ پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے والد، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے والد، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو ایک عذاب نہ آ پڑے رحمان رب کی طرف سے، پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے ساتھی۔ وہ بولے کیا تو پھرا ہوا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا، اور دور ہو جاؤ میرے پاس سے ایک مدت تک کے لیے۔ کہا آپ کے لیے سلامتی ہے، میں گناہ بخشواؤں گا آپ کا اپنے رب سے،
بے شک میرا رب مجھ پر مہربان ہے، اور چھوڑتا ہوں میں آپ کو اور جن کو آپ عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی، اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے ان سے اور جن کو وہ عبادت کے طور پر پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم نے بخشا انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور دونوں کو نبی کیا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان کے سچے قول کو بلند کر دیا۔ آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا مکالمہ ذکر فرمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے چلا تھا، کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام ان کی نسل کے اندر ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، جو ان کا نام آزر آتا ہے، بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا سبق اور توحید کی تبلیغ اپنے گھر سے، اپنے والد سے شروع کی، اور باوجود اس کے کہ والد جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے، اور بڑا سخت اور بڑا جرم تھا، بڑا گناہ تھا، اس کے باوجود والد کا ادب جو ہے وہ ملحوظ رکھا، اور قرآن نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ یا ابتی کا لفظ سے ابتدا فرمائی، جس کے اندر والد کی تعظیم اور محبت سے خطاب بھی ہے، اور والد کے سامنے انہوں نے جو اخلاق اور اپنے اوصاف اور کمالات کا اظہار کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے کہ ایک طرف باپ شرک اور کفر کی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، جس کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یا ابتی کا لفظ، جس کے اندر مہربانی اور محبت کا معنی پایا جاتا ہے، اور پھر والد کی طرف سے جو جواب ملا اس میں کسی طور پر بھی ان کی توہین یا دل آزاری کا کوئی لفظ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ پیغمبرانہ حکمت اور شفقت کے ساتھ ان کی بتوں کی بے حسی اور بے بسی کا بھی ذکر کر دیا، اور ان کو غلط روش کی طرف وہ ہونے پر یہ بھی توجہ دلا دی، اور یہ اپنی نعمت جو اللہ رب العزت نے ان پر کی تھی علم والی اور نبوت والی، اس کا بھی اظہار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علوم نبوت عطا فرمائے ہیں، اگر آپ میری بات مانیں گے تو راہ راست پر آ جائیں گے، اور پھر انہیں انجام بد سے بھی ڈرا دیا کہ اگر آپ اسی طرح ہی شرک اور کفر پر رہے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، اور پھر دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس عذاب سے بھی ڈرا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ابتی کے لفظ کے اندر جو محبت اور شفقت ہے، اس کے جواب میں یا بنیہ کے لفظ کے ساتھ جواب ہونا چاہیے تھا، مگر ان کے والد آزر نے یا ابراہیم کا لفظ سے خطاب کیا اور ان کو سنسار کر کے قتل کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، اور میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ کافر کے لیے فرمایا گیا کہ استغفار کرنا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے یہ بات کی، استغفار کی، تو دو احتمالات مفسرین نے اس میں فرمائے ہیں۔ ایک استغفار سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیں، اور دوسرا عمومی مفہوم جو استغفار کا ہے کہ گناہوں سے بخشش۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا احتمال اس میں یہ تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک کے لیے اس کی ممانعت نہیں تھی کہ کافر کے لیے استغفار کی دعا کی جا سکے۔ پھر جب اس کی ممانعت آ گئی جو سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ حق کے اظہار بھی کیا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے اور حق کو نیچا نہیں ہونے دیا، بلکہ حق کو بھرپور انداز میں ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اور جب والد نے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے حق کی خاطر اس کو بھی منظور کر لیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میں آپ سے اور آپ کی بتوں سے بیزار ہوں اور میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تنہائی اور اکیلا پن، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک بہتر اور مستقل خاندان عطا فرما دیا، اور اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک باپ سے جو جدا ہوئے تو مستقل ایک خاندان عطا فرما دیا کہ جو انبیاء علیہ السلام اور صلحاء پر مشتمل تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام علیک کیوں فرمایا، حالانکہ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا؟ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام یہاں پر دو احتمالات کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ سلام مقاطعہ کا ہو، یعنی جدائی کا، کسی سے تعلق ترک کرنے کا، قطع تعلق کرنے کا۔ شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہوا جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں صالح اور مقبول بندوں کی صفت میں یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے دو بدو بات کرنے کے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باوجود مخالفت کے میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم یہاں سلام کا عمومی معنی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ کافر کو ابتداً سلام کرنا حدیث مبارکہ میں ممنوع ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو ابتداً سلام نہ کیا جائے، لیکن فرمایا گیا کہ اگر کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے سے کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ابتدا میں سلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور بے ضرورت سلام کی ابتدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔